29ویں رات۔ جب 29ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، جب اس نے دلال سے کہا کہ 1000 درہم لے آ تو اسے شبہ ہوا، اور وہ ہار کو لے کر بازار کے رئیس کے پاس گیا اور اسے دیا۔ وہ اسے لے کر حاکم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرے یہاں سے چوری کیا ہے، اور چور کا پتہ ہم نے لگا لیا ہے، اور وہ سوداگر کے لڑکے کے لباس میں ہے۔ مجھے اس کی خبر بھی نہ تھی کہ سپاہیوں نے آ کر مجھے گھیر لیا اور لے جا کر مجھے حاکم کے سامنے پیش کر دیا۔ حاکم نے مجھ سے اس ہار کے بارے میں دریافت کیا، اور میں نے اس سے وہی کہا جو دلال سے کہا تھا۔ حاکم اس پر ہنسا اور کہنے لگا کہ یہ سچ نہیں ہے۔ ابھی مجھے اس کی خبر بھی نہ ہونے پائی تھی کہ انہوں نے میرے کپڑے اتار کر مجھے کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ مار کی تکلیف کی وجہ سے میں نے کہا کہ ہاں میں نے چرایا ہے۔ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ بہتر ہے کہ میں کہوں کہ میں نے چرایا ہے، بنسبت اس کے کہ میں کہوں کہ اس کی مالکہ میرے گھر مری پڑی ہے، ورنہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ انہوں نے قلم بند کر لیا کہ میں نے چرایا ہے، اور میرا ہاتھ کاٹ ڈالا اور زیتون کے تیل سے داغ دیا۔ اس پر میں بے ہوش ہو گیا، اور انہوں نے مجھے شراب پلائی یہاں تک کہ مجھے ہوش آیا، اور میں اپنا ہاتھ لے کر اپنی کوٹھی گیا۔ کوٹھی والے نے مجھے دیکھ کر کہا کہ چونکہ تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، میری کوٹھی خالی کر دے اور کسی دوسری جگہ جا کر رہ، کیونکہ تجھ پر چوری کا الزام ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے آقا، 2 3 روز مجھے رہنے دے تاکہ میں کوئی جگہ تلاش کر لوں۔ اس نے جواب دیا کہ اچھا، اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اور میں بیٹھا رو رہا اور اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر میں کس طرح اپنے خاندان کے پاس جاؤں، اور وہ یہ کس طرح جانیں گے کہ میں بے جرم ہوں۔ کاش کہ خدا کوئی سبیل پیدا کر دے۔ یہ کہہ کر میں زار زار رونے لگا، اور کوٹھی والے کے چلے جانے کے بعد مجھ پر سخت غم طاری ہوا، اور 2 دن بڑی پریشانی میں گزرے۔ تیسرے روز بغیر میرے علم کے گھر کا مالک چند سپاہیوں اور بازار کے رئیس کو لے کر میرے پاس پہنچا، اور یہ دعویٰ کیا کہ میں نے ہار چرایا ہے۔ میں نے باہر آ کر ان سے سارا ماجرا بیان کیا، لیکن انہوں نے مجھے ذرا بھی مہلت نہ دی، اور میری مشکیں باندھ دیں اور میری گردن میں زنجیر ڈال دی، اور مجھ سے کہنے لگے کہ جو ہار تیرے پاس تھا وہ دمشق کے صاحب کا، جو اس کا وزیر اور حاکم ہے، ثابت ہوا ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہار ماں اس کی بیٹی کے 3 سال ہوئے کہ غائب ہو گیا تھا۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرا دل بیٹھ گیا، اور میں دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اب میری جان گئی۔ اب میرے لیے سوائے اس کے چارہ نہیں کہ میں وزیر سے اپنا سارا قصہ بیان کر دوں، چاہے وہ مجھے قتل کر دے اور چاہے معاف کر دے۔ جب ہم وزیر کے پاس پہنچے تو اس نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھے کنکھیوں سے دیکھنے لگا، اور حاضرین سے کہا کہ تم نے اس کا ہاتھ کیوں کاٹا ہے، کیونکہ وہ بے جرم ہے، اور تم نے اس پر ظلم کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرا دل مضبوط ہو گیا اور میری طبیعت بحال ہو گئی، اور میں نے کہا کہ اے میرے سردار، خدا کی قسم میں چور نہیں ہوں، لیکن ان لوگوں نے یہ بری تہمت مجھ پر لگائی ہے، اور بیچ بازار میں میرے کوڑے لگائے ہیں، اور مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اقرار کروں، اس لیے میں اپنے ضمیر کے خلاف جھوٹ بولا ہوں اور چوری کا اقرار کیا ہے، اگرچہ میں بے جرم ہوں۔ وزیر نے کہا کہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے کا۔ اس بازار کے رئیس پر یہ سزا مقرر کی کہ تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا بدلہ دے، ورنہ میں تجھے پھانسی پر لٹکا دوں گا اور تیرا سارا مال ضبط کر لوں گا۔ اب اس نے اپنے پیشکاروں کو آواز دی، اور وہ اسے کھینچ کر باہر لے گئے، اور میں وزیر کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ لوگوں نے اس کے حکم سے میری زنجیر گلے سے اتاری اور مشکیں کھولیں، اور اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹا، مجھ سے سچ سچ کہہ کہ تجھے یہ ہار کیسے ملا۔ میں نے کہا کہ اے میرے سرتاج، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں، اور میں نے پہلی لڑکی کا سارا ماجرا بیان کیا، اور یہ کہ وہ دوسری لڑکی کو کس طرح لائی اور رشک کی وجہ سے ذبح کر دیا۔ الغرض میں نے سارا کچا چٹھا اس سے کہہ دیا۔ جب اس نے میری باتیں سنی تو اپنے سر کو جنبش دی، اور دہنے ہاتھ کو بائیں پر مارا، اور اپنے رومال کو منہ پر رکھ کر رونے لگا۔ پھر وہ میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بیٹا سن، بڑی لڑکی میری بیٹی تھی، اور میں اس پر سخت پہرا رکھتا تھا۔ جب وہ بالغ ہوئی تو میں نے اس کی شادی مصر میں اس کے چچیرے بھائی سے کر دی۔ جب وہ فوت ہو گیا تو وہ پھر میرے پاس لوٹ آئی، مگر اس مدت میں وہ مصر کی عورتوں سے تمام برائیاں سیکھ آئی تھی۔ وہ 4 مرتبہ تیرے پاس گئی ہے، اور چوتھی مرتبہ اپنی چھوٹی بہن کو لے کر۔ دونوں سگی بہنیں تھیں اور ایک دوسرے سے بہت محبت رکھتی تھیں۔ جب بڑی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اس نے اپنا راز چھوٹی بہن سے کہا،
اور چھوٹی نے بھی اس کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ جب دونوں گئیں تو بڑی اکیلی لوٹی اور میں نے پوچھا کہ دوسری بہن کہاں ہے، لیکن وہ اس کے اوپر زار زار رونے لگی، مگر اس نے میرے پیچھے اپنی ماں سے کہا کہ اس نے اپنی بہن کو کس طرح ذبح کر ڈالا ہے۔ وہ برابر روتی اور کہتی تھی کہ خدا کی قسم میں مرتے دم تک اپنی بہن پر روں گی۔ آخر کار ایسا ہی ہوا۔ بیٹا، جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو جانتا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بات میں میرا کہنا مان لے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دوں، کیونکہ وہ ان دونوں کی سگی بہن نہیں ہے، سوتیلی ہے، اور وہ باکرا ہے۔ میں تجھ سے کچھ مہر نہ لوں گا، بلکہ تم دونوں کے لیے اپنی طرف سے مشاہرہ مقرر کر دوں گا، اور تو میرے یہاں میرے بیٹے کی جگہ رہی۔ میں نے کہا کہ بہت خوب۔ قسمت تو دیکھو کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اب اس نے فوراً قاضی اور گواہ بلوائے اور میرا نکاح نامہ لکھوا دیا، اور وزیر نے بازار کے رئیس سے مجھے بہت سا مال دلوایا، اور اس نے مجھے بڑے احترام کے ساتھ رکھا۔ اسی سال میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور وزیر نے اپنی طرف سے ایلچی بھیج کر سارا مال منگوا لیا جو میرے والد نے چھوڑا تھا، اور آج میں بڑے عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ یہ ہے سبب میرے دہنے ہاتھ کے کٹنے کا۔ مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا، اور میں 3 دن اس کا مہمان رہا، اور اس نے مجھے بہت مال عطا کیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر میں تمہارے اس شہر میں پہنچا، اور میں عیش و آرام سے زندگی بسر کر رہا تھا کہ کبڑے کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا۔ چین کے بادشاہ نے کہا کہ یہ سرگزشت کبڑے کی سرگزشت سے زیادہ عجیب و غریب نہیں ہے۔ میں تم سب کو بغیر پھانسی چڑھائے نہ چھوڑوں گا، لیکن ابھی درزی باقی ہے، اور وہ سارے گناہ کی جڑ ہے۔ یہ کہہ کر وہ درزی کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اے درزی، اگر تو کبڑے کی سرگزشت سے زیادہ عجیب کوئی سرگزشت بیان کرے تو میں تم سبوں کی خطا معاف کر دوں گا۔